اور ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک پیران پیر کے منہ میں ڈالے، اس کے بعد پیران پیر کی دنیا بدل گئی۔ ابھی رات ختم نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، وہ بھی کہنے لگے کہ بات کرو، تقریر کرو، تو پیران پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی عرض کیے، تو آپ نے بھی اپنی زبان مبارک کو پیران پیر کی زبان میں رکھا، 6 مرتبہ زبان چوسے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان کو کھینچ لیے۔ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنا جلدی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ ادب ہے، میرے نبی نے تمہیں 7 مرتبہ اپنی زبان دی ہے، میں تمہیں 6 مرتبہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ نبی کا مرتبہ اعلیٰ ہو۔ سامعین کرام، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ خواب میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے، حضرت علی بھی خواب میں آئے، اسی رات خواب پڑا، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی آئے اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اپنی زبان مبارک دیے۔ تو اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کا تو معاملہ بہت بلند ہے، نبی کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ کے اور انبیاء کے اجسام کو حرام کر دیا گیا، نبی کے جسم کو زمین کے لیے حرام کر دیا گیا کہ زمین نبی کے جسم کو دھکا نہیں لگا سکتی۔ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ معاملہ ہوا، تو خواب ہی میں یہ جو چیز ہو رہی ہے، تو اگر انبیاء اور شہداء زندہ نہ ہو تو پھر یہ معاملے کیسے ہو سکتے؟ تو سامعین کرام، اس کے بعد جب صبح ہوئی تو پیران پیر کی دنیا بدلی ہوئی۔ اسی دن اعلان ہوا کہ مدرسے میں پیران پیر کا وعظ ہوگا۔ پہلا وعظ بغداد میں اہل عرب کے درمیان ایک اجنبی وعظ بیان کرنے کے لیے بیٹھے۔ بہت سے لوگ تو مختلف انداز سے سوچنے لگے، لیکن عبد القادر آج سے 2 دن پہلے جو عبد القادر تھے اب وہ عبد القادر نہیں ہیں، اب تو عرب کے فقیہ علماء شعراء بھی ان کے پیچھے ہو گئے، اب صحیح ناطق مزاج کی پر تو اب پیران پیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب العلم ہے ان کی جھلک پیران پیر میں ہے، سید الانبیاء کا اثر پیران پیر میں ہے۔ اب یقیناً زبان سے جب عربی بول رہے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی منجا ہوا عرب ادیب تقریر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تو سامعین کرام، جیسے ہی پہلا وعظ شروع ہوا، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، جو پیران پیر کی سیرت میں پہلے جو کتابیں لکھی گئی ان میں آپ کے وعظوں کو بھی
نقل کیا گیا، لکھتے ہیں کہ پہلے بار کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی مجلس میں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، جو نماز نہیں پڑھنے والے تھے، جو شرابی تھے یا لوگوں کا مان لے لیے ستا رہے تھے، چور تھے، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، جو لوگ اس مجلس میں تھے، تمام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کیے، نہ صرف توبہ کیے بلکہ پیران پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے، وعدہ اور عہد کیے کہ آج سے ہم اپنے گناہوں کو ترک کر دیے اور آج سے ہم نے جیسے ہی یہ کیفیت ہوئی، توبہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ولایت کے منزل پر فائز کرتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، پیران پیر کی ایک نگاہ جب ان پر پڑتی تھی تو دل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو چیزیں وہ اپنے دل میں رکھ کر لاتے تھے وہ تمام چیزیں محو ہو جاتے تھے، یہاں سے ان کی نئی زندگی شروع ہوتی تھی اور یہیں سے ان کا نیا عمل شروع ہوتا۔ تو سامعین کرام، پیران پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر فائز فرمایا کہ آپ نگاہوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ولی بنا، خود تو ماپیٹ ولی تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی مجلس میں جو بھی آتا وہ توبہ کر کے ولایت کے مرتبے پر فائز آتا۔ تو سامعین، پیران پیر کے واقعات تو بہت ہیں ابھی اور مقررین کرام کو آپ کو سننا ہے، انشاءاللہ تعالی عمر رہے، آپ لوگوں کی محبت باقی رہی تو انشاءاللہ یہ مجلس، یہ محفل ہر سال منعقد ہوتے رہے گی اور آپ لوگوں کو کچھ نئے نئے کرامتیں وغیرہ بھی سناتے رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا دے ہم بہستی، علم و عمل و ثواب دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہے اس میں مبارک آپ کا عبد القادر، ہے اس میں مبارک آپ کا عبد القادر، کہتا ہے جہاں آپ کو پیران پیر، عالم کے لیے آپ غیاث عالم، عالم کے لیے آپ غیاث عالم، ہے آپ شریعت و طریقت کے امیر، ہے آپ شریعت و طریقت کے امیر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھے حضرت العلامہ مولانا الحاج شیخ محمد عبد الغفور صاحب قبلہ جو ہمیں مخاطب کر رہے تھے۔ اس سے قبل کے دوسرے مخاطب ہمیں مخاطب کریں، میں کمیٹی کے ممبران سے گزارش